السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قاتل کے بارے میں، اس کے لیے کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بیان کی کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنیے اور احادیث سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کتنا سخت وعید ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے تعلق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ تب تک دین کے وسعت میں ہوتا ہے، کشادگی میں ہوتا ہے، جب تک وہ کسی حرام خون کو نہ پہنچے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ حرام خون کو پہنچتا ہے، یعنی حرام خون کو حاصل کرتا ہے، اپنے آپ پر قتل کا گناہ عائد کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا ہے حرام خون کو پہنچنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی حرام خون کو پہنچتا ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، تو اس سے دین کی کشادگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دین کے کشادگی میں وسعت میں تب تک رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کو نہ پہنچے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ جیسے ہی قتل کیا دین کی کشادگی ختم، یعنی اس کے لیے اب تنگی ہے دین میں۔ تنگی سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ قاتل کی کیا سزا ہوگی، کل قیامت کے دن کیا اس کی سزا ہوگی۔ کتنی بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث صاف بتا رہا ہے کہ ہمیں قتل جیسے بڑے جرم سے بچ کر رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں وہ شخص کشادہ نہیں رہے گا، یعنی دین کی کشادگی ختم اب اس کے لیے۔ پھر اگلے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، کہ سب سے پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن کیا جائے گا وہ قتل کے بارے میں ہوگا، خون کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا فیصلہ قتل کے بارے میں کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مرڈرز کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ تیار رہے، سب سے پہلا فیصلہ انہی لوگوں کا ہونے والا ہے جو قتل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی تیار رہیں جو مرڈرز کیے ہیں اور لوگوں کا قتل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے عنقریب، بس انتظار کریں قیامت کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلا فیصلہ قاتل کا ہوگا اور مقتول کا ہوگا۔ پھر ایک اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا، کسی مومن کا قتل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے دنیا ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے، اس سے اعظم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ختم ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک مومن قتل ہو جائے اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے کسی مومن کا قتل ہو جانا۔ سوچے، اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کی کتنی ویلیو ہے، کتنی اہمیت ہے، لیکن آج ہم لوگ اپنی ایمان کی ویلیو نہیں کرتے ہیں، آج ہم لوگ اپنی ایمان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ بہت عظیم نعمت ہے یہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک مومن کا قتل ہو جانا، پورا دنیا ختم ہو جائے، اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک مومن کا قتل ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ایمان کا قدر کرے۔ اور دوسرا جو ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ قاتل کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر فرق پڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے تو پھر میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں ہی کہیں تباہ نہ ہو جاؤں اور کل قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے میرے لیے۔ اس لیے قاتل کو یہ سوچنا چاہیے، اور خاص کر کے آج لوگ مسلم کا مرڈر کر دے رہا ہے، مسلم کو قتل کر دے رہا ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں فوراً بندوقیں نکال لیتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، چاقو نکال لیتے ہیں، مارنے کے در پر ہیں۔ اور یہ کوئی غیر مسلم اور مسلم میں لڑائی ہو تب نہیں، بلکہ مسلمان آپس میں تلوار بندوق نکال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ مومن کو قتل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے
इस हदीस में बयान कर दिया है कि मोमिन को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए कुछ भी हो जाए मोमिन को कत्ल नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है। शैतान इंसान को जज्बाती बनाता है, जज्बात में लाता है, कत्ल कर दो और मार दो, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना। आप आगे हदीस सुनेंगे कि वो लोग जो कहते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, हम फला आदमी को कत्ल कर देते हैं, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इंशाल्लाह वो हदीस आप आगे सुनेंगे। लेकिन ये हदीस में आप सुन लीजिए कि मोमिन का कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए आज से आप लोग अज़म कर ले, अपने आप से वादा करें, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बंदूक और तलवार नहीं निकालेंगे, चाकू नहीं निकालेंगे, मारने के दर पर नहीं आएंगे, किसी को कत्ल नहीं करेंगे। कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, ना कत्ल करना। आप कुरान की इतनी आयतें सुन चुके, अहादीस शरीफ भी सुन चुके, उसके बावजूद भी अगर ये गुनाह का खौफ आपके दिल में नहीं आता है और अल्लाह ताला का सज़ा का खौफ नहीं दिल में आता है, तो फिर वीडियो बंद कर दें आप लोग, फिर सुनना बेकार है। क्योंकि ये वीडियो सुनने का मकसद और दीन का तबलीग का मकसद यही होता है कि इंसान गुनाहों से बचे। अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस में क्या इरशाद फरमाया, सुने। फिर एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स वल यमीनुल गमूस, कि कबीरा गुनाहों में से सबसे कबीरा गुनाह यानी अकबरुल कबाइर, बड़ा गुनाहों में से बड़े गुनाह कौन है? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। शिर्क का बयान पहले गुजर चुका है, आप वो वीडियोस को देखें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियोस मुस्तकिल बनाएंगे, इंशाल्लाह इस पर मुस्तकिल बात होगी। लेकिन फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो पॉइंट टू बी फोकस्ड है, वक़त्लुन नफ्स, किसी नफ्स को नाहक कत्ल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कबीरा गुनाह है, यानी कबीरा में भी कबीरा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल कर देना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल यमीनुल गमूस, झूठी कस्में खाना। अच्छा, गमूस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है झूठी कस्मों के लिए, क्योंकि जो झूठी कस्में खाने वाला होगा, जो शख्स होगा, वो कल क़यामत के दिन जहन्नम के आग में गोता लगा रहा होगा, जहन्नम में गोता लगा रहा होगा। इसलिए गमूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गमूस का मतलब होता है गोता लगाने वाला। इसलिए झूठी कसम खाने से भी बचे, झूठी कस्में ना खाएं। आजकल लोग झूठी कस्में खा रहे होते, बात बात में कसम खा रहे होते हैं, झूठी कसम खाने से बचे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आगे